دوسری شرط آزاد ہو، یہ پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان، تو کافر کی جانب سے زکوٰۃ قبول نہیں کیا جائے، زکوٰۃ قبول نہیں کیا جائے. ہاں، زکوٰۃ کے نہ دینے پر کافر سے حساب لیا جائے گا، کافر سے حساب لیا جائے گا. اب یہ ایک مسئلہ چھڑتا ہے اصول الفقہ میں کہ کیا جو کفار ہے کیا وہ ہمارے دین کے ان احکام کے بھی پابند ہیں جو احکام ہم دن رات میں کرتے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج؟ تو علماء کہتے ہیں ہاں، ان سے وہ اگر کریں گے حالت کفر میں تو قبول نہیں ہوگا، لیکن چھوڑیں گے تو حساب دینا پڑے. اللہ نے کہا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. بربادی ہو مشرکوں کی جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. تو آپ کہیے گا کہ وہ بھی زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کی جانب سے قبول بھی نہیں ہوگا، تو پھر ایسا کیوں کہ اسلام کہتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے؟ یا دوسری جانب پوچھا 29 پارے میں ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیوں تم جو ہے جہنم میں گئے؟ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نماز تو اگر وہ حالت کفر میں پڑھتے ہیں تو قبول بھی نہیں ہوگا، تو ان سے اس لیے حساب لیا جائے گا تاکہ ان کے عذاب میں بڑھوتری ہو. ان کو حکم دیا گیا تھا اللہ پر ایمان لانے کے لیے، تو اللہ پر بھی ایمان نہیں لائے، اور اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کاموں کے کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا، تو یہ بھی کام چونکہ نہیں کیا انہوں نے، تو دونوں کا حساب دینا پڑے گا. اگر وہ دوسرا کام کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم کو دیکھیے گا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، تو ان کا روزہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی کنڈیشن جو شرط ہے ایمان لانا، عمل صالح کی قبولیت کے لیے وہ کیا ہی نہیں. تو اگر وہ کریں گے اس حالت میں بغیر ایمان لائے زکوٰۃ دیتے ہیں، بغیر ایمان لائے روزہ رکھتے ہیں، بغیر ایمان لائے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی نماز قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ سزا دونوں کا جھیلیں گے وہ، کیونکہ ایک اصل کام بھی نہیں کیا اور اس کی جو تابع ہے، جو کام جو اس کے انڈر ہے، اس کو بھی نہیں کیا. علماء نے کہا ان کے عذاب میں اضافے کے لیے اللہ اس کا بھی حساب لے گا، نہ کہ تم نے تو ایمان بھی نہیں لایا اور زکوٰۃ بھی نہیں دیا، روزہ بھی نہیں رکھا، حج بھی نہیں کیا، اور دوسرے نیکی کے کام بھی نہیں کیے.